امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے پاکستان کی بھرپور سفارتی کوششیں، بحری ناکہ بندی اور ایرانی جہاز قبضے میں لینے پر مذاکرات بے یقینی کا شکار ہوئے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جلد شروع ہونے کا امکان۔ امریکی وفد آج رات اسلام آباد پہنچے گا، ایرانی وفد کے کل پہنچنے کا امکان۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، مذاکرات میں شرکت سے متعلق بات چیت کی گئی۔ خطے کی تازہ صورتحال اور جنگ بندی سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ادھر روئٹرز سے گفتگو میں سینئر ایرانی اہلکار نے کہا کہ پاکستان میں مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کا مثبت انداز سے جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان مذاکرات میں ایران کی شرکت یقینی بنانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ دوسری جانب برطانوی اخبار ٹیلی گراف کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے ناکہ بندی کا خاتمہ جلد متوقع ہے۔ ایران سے معاہدہ ہونے تک آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی ختم نہیں ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ بلومبرگ سے گفتگو میں کہا، جلد بازی میں کوئی برا معاہدہ نہیں کریں گے۔ معاہدہ نہ ہونے پر جنگ دوبارہ شروع ہونے کے امکانات ہیں۔ بغیر کسی معاہدے کے جنگ بندی میں توسیع کا بھی کوئی امکان نہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو میں کہا، ایران کا قیادت کے ساتھ ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ امریکہ ایران کے درمیان اسلام آباد مذاکرات ہونے والے ہیں۔ امریکی وفد راستے میں ہے، چند گھنٹوں میں پاکستان لینڈ کر جائے گا۔ مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی کھیل نہیں ہو رہا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، ایران پر حملے کے لیے اسرائیل نے راغب نہیں کیا۔ 7 اکتوبر کے واقعات نے میری رائے کو مضبوط کیا کہ ایران کے پاس کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ ایران کی نئی قیادت سمجھدار ہے تو تہران کا مستقبل خوشحال ہو سکتا ہے۔ امریکی حکام کے متضاد بیانات اور غیر تعمیری رجحان تلخ پیغام دے رہے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا امریکی صدر کو جواب، بولے وعدوں کا احترام بامعنی مذاکرات کی بنیاد ہے۔ امریکی حکومت کے طرز عمل کے باعث ایران کا امریکہ پر عدم اعتماد برقرار ہے۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ امریکی حکام چاہتے ہیں ایران ہتھیار ڈال دے، مگر ایرانی عوام طاقت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ امریکہ نے بحری ناکہ بندی اور ایرانی جہاز پر حملہ کر کے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ ایران نے مذاکرات امریکی ناکہ بندی کے خاتمے سے مشروط کر دیے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ فیصلے سے ثالث پاکستان کو آگاہ کر دیا۔ امریکہ سفارتی عمل آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں۔ موجودہ صورتحال کے باعث آبنائے ہرمز کو یک طرفہ طور پر معمول پر لانا ممکن نہیں۔ امریکی تجاویز غیر سنجیدہ اور مطالبات غیر حقیقی ہیں۔ ایران سے جوہری مواد کی بیرون ملک منتقلی کبھی مذاکرات کا حصہ نہیں رہی۔ آبنائے ہرمز میں ایرانی جہاز پر امریکی حملے کے بعد سفارتی کوششیں جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی اور امریکی سفراء سے الگ الگ ملاقاتیں۔ ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم سے ملاقات میں مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کشیدگی میں کمی لانے کے لیے سفارتی اور مذاکراتی چینلز کے ذریعے پائیدار حل کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ غیر ملکی وفود کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان مذاکرات کے ذریعے تنازع کے حل کا داعی ہے۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بات چیت۔ محسن نقوی نے کہا کہ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ایرانی بحری جہاز پر امریکی فوج کا قبضہ۔ سینٹکام نے توشکا نامی مال بردار جہاز پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق شمالی بحر عرب میں ایرانی پرچم بردار جہاز توشکا کو بندرگاہ کی جانب جاتے ہوئے وارننگ دی گئی۔ جہاز نہ روکنے پر انجن روم کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی میرینز نے جہاز کو قبضے میں لے لیا۔ ادھر ایران کی بحری جہاز پر حملے کا سخت جواب دینے کی دھمکی۔ امریکی اقدام کو بحری قزاقی قرار دے دیا۔ ایرانی افواج کا کہنا ہے امریکہ نے خلیج عمان میں ایران کے تجارتی جہاز پر فائرنگ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ جلد امریکی فوج کی اس قزاقی کا جواب دیں گے۔ امریکی ناکہ بندی کے آغاز سے اب تک ایرانی بندرگاہوں پر آنے جانے والے 27 جہازوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی کارگو جہاز قبضے میں لینے پر چین کا تشویش کا اظہار۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جہاز کو زبردستی روکے جانے پر تشویش ہے۔
امریکہ ایران مذاکرات نازک مرحلے پر ہیں۔ امید ہے کہ فریقین جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کے لیے ذمہ دارانہ انداز میں کام کریں گے۔ چین جاری مذاکرات میں تعمیری کردار ادا کرے گا۔ پاکستان کا ایران امریکہ مذاکرات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس۔ تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران کے مذاکرات میں شرکت سے انکار کے بعد پیدا صورتحال پر غور۔ فریقین کی مذاکرات میں شرکت یقینی بنانے کے لیے روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ نے امریکی اور ایرانی سفیروں سے ملاقاتوں پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف اور یورپی کونسل کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ علاقائی اور عالمی سلامتی کی یقینی بنانے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے خطے میں امن کا قیام کے لیے سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ صدر کوسٹا کے خطے میں مذاکرات اور استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف۔ کہا یورپی یونین اس عمل کی ہر ممکن حمایت کے لیے تیار ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ چینی صدر کا آبنائے ہرمز سے جہازوں کی معمول کے مطابق آمد و رفت برقرار رکھنے پر زور۔ کہا چین فوری اور جامع جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ مشرق وسطی کے تنازعات سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کیے جائیں۔ دوسری جانب روس نے بھی امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ کرملن سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا امید ہے مذاکرات جاری رہیں گے۔ مذاکراتی عمل سے خطے اور عالمی معیشت کے لیے منفی نتائج سے بچا جا سکے گا۔ بات چیت کے لیے ریڈ لائنز کا تعین کر دیا۔ مذاکرات کے لیے اپنی پیش کی شرائط پر قائم ہیں۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے ہماری آبادگی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کسی بھی قیمت پر مذاکرات کیے جائیں۔ ہم نے کبھی مذاکرات سے خوف نہیں کھایا۔ ممکن ہے آج یا کل مزید جائزے کے بعد ہم اسے ممکن سمجھیں۔ شرط یہ ہے کہ امریکی مذاکراتی ٹیم اور ایران کو ملنے والے پیغامات مثبت ہوں۔ ایران کے تمام اقدامات قومی مفاد اور سلامتی کے اصولوں کے تحت ہوتے ہیں۔ ملک کے مفادات اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائیں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں بے یقینی کی صورتحال۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں اتار چڑھاؤ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $95 فی بیرل، WTI کی $89 فی بیرل میں فروخت جاری۔ یورپی مارکیٹوں میں مندی، ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 1742 پوائنٹس کی کمی کے بعد 1,72,196 پوائنٹس پر بند۔ جرمنی اور فرانس کی مارکیٹوں میں 1% سے زائد کی کمی۔ جاپان کے نکئی انڈیکس میں 1.7، جنوبی کورین کوسپی میں 1، ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں 9.9، چین کے شنگھائی کمپوزٹ میں 4% گراوٹ دیکھی گئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ پاک فوج، رینجرز، اسلام آباد اور پنجاب پولیس تعینات۔ اسلام آباد میں ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند۔ شہریوں کو متبادل ٹریفک پلان پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت۔ دارالحکومت میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بھی بند۔ راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس مکمل طور پر بند ہے۔ راولپنڈی میں فیض آباد، پیرودھائی اور 26 نمبر چنگی بھی بند ہے۔ سرکاری اور نجی یونیورسٹیز میں کلاسز آن لائن کر دی گئیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں حکومت کے حق میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کہا کہ جنگ سے خوف زدہ نہیں، امریکہ اور اسرائیل کے پاس ایران کے مطالبات کے سامنے جھکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ لبنان نے اسرائیل سے بات چیت کے لیے اپنا مندوب نامزد کر دیا۔ لبنانی صدر کا کہنا ہے سابق سفیر سائمن گرم اسرائیل کے ساتھ بات چیت کی قیادت کریں گے۔ سائمن امریکہ میں لبنان کے سفیر رہ چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ جنوبی لبنان میں کفر کے خلاف بمباری، راکٹ لانچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ جنوبی قصبے بنت جبیل میں گھروں کو مسمار کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کی لبنانی شہریوں کو دریائے لطانی کے قریب علاقوں میں واپس نہ آنے کی بھی وارننگ۔ حزب اللہ کے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج پر بھی حملے جاری۔ نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی شرکت۔
गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से उम्मीदवारों की दरख्वास्तों का जायजा। इलेक्शन के हवाले से लाए अमल पर तबादला ख्याल। बोर्ड में इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को इंतखाबात कराने का ऐलान कर रखा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कारोबारी और तालीमी सरगर्मियाँ शदीद मुतासर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुँच गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में भी बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग मामूल बन गई। ज़ियारत में लोड शेडिंग के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल। ज़ियारत कोयटा मेन शाहराह पर डैम का मकाम बंद। सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियों की कतारें लग गईं। इम्तिहान देने के लिए जाने वाले तुलबा भी फंस कर रह गए। ज़ियारत में 13, अतराफ के देहात में 18 से 21 घंटे तक बिजली की बंदिश हो रही है। वज़ारत तवानाई का तकरीबन 1 करोड़ स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का मंसूबा। रिकवरी में बेहतरी और नुकसानात में कमी मुतवक्के। नए बिजली कनेक्शंस के लिए स्मार्ट मीटर्स की तनसीब लाजमी करार दे दी। पावर डिवीजन और IFC के दरमियान ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज मुआहदा हो गया। वज़ारत तवानाई के मुताबिक स्मार्ट मीटरिंग से बिजली चोरी की रोकथाम और बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत आएगी। 3 फेज़ सारिफिन के तमाम मीटर्स को मरहलावार स्मार्ट मीटर्स में तब्दील किया जाएगा। कमर्शल और सनती सारिफिन को डिजिटल निज़ाम में शामिल किया जाएगा। सिंध हुकूमत का गंदम फरोख्त की हद खत्म करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि छोटे आबादगार अब बगैर पाबंदी गंदम फरोख्त कर सकेंगे। फी एकड़ 5 बोरी की शर्त खत्म करने से हारियों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला ने गंदम खरीदारी मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी। आबादगारों को फौरी अदायगियाँ यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। फ्यूल सब्सिडी से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आला की अहल ट्रांसपोर्टर्स को फौरी रिलीफ देने की हिदायत। कहा, फ्यूल सब्सिडी के लिए तस्दीकी अमल तेज किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत शोबे तालीम में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। शोबे तालीम में जारी इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायजा। इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर के लिए 50 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा कि तालीम और सेहत के शोबों पर हमारी खुसूसी तवज्जो है। इक़दामात के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। शोबा तालीम को हमगैर तब्दीली से हमकिनार करना हतमी हदफ है। कोशिश है कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। ईरान का मजीद एयरपोर्ट से परवाज़ें बहाल करने का ऐलान। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक इमाम खमीनी एयरपोर्ट और मेहराबाद एयरपोर्ट से परवाज़ें कल से शुरू हो जाएंगी। ईरान के 10 दीगर एयरपोर्ट से परवाज़ें 26 अप्रैल से शुरू होंगी। ईरान से यूरेनियम निकालने के लिए फौजी कार्रवाई अमेरिका के लिए डरावना ख्वाब साबित हो सकती है। अमेरिकी टीवी की खुसूसी रिपोर्ट ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के यूरेनियम ज़ख़ायर स्कूबा टैंक की शक्ल के कंटेनर्स में ज़ेर ज़मीन सुरंगों में है। जून 2025 के बाद से बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआयनाकार ईरान के अफसोदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे की तस्दीक नहीं कर सके। फौजी ऑपरेशन के लिए हज़ारों अमरीकी फ़ौजियों की शमूलियत, भारी मशीनरी और रनवे बनाने की ज़रूरत होगी। अमरीकी फ़ौज के साबिक़ वाइस एडमिरल का कहना है ईरान में यूरेनियम निकालने के लिए फ़ौजी कार्रवाई इंतहाई ख़तरनाक और महंगी साबित होगी।